الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. پورے قرآن میں یہ ایک ہی ایسا کام ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ بھی درود بھیج رہا ہے, اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں نبی پاک پر, تم بھی درود پڑھنے میں شامل ہو جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم میں سے بہت ساروں کے ماں باپ زندہ ہیں, حیات ہیں. ان کی دعائیں لیجیے, ان کی خدمت کیجیے. یہ جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ ماں باپ ہی تیری جنت ہیں, ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان کی خدمت کر لو تو یہی جنت میں جانے کے لیے کافی, یہ راضی ہو جائیں. اور اگر یہ ناراض ہو گئے نا تو پھر جہنم میں جانے کے لیے کوئی اور عمل کی حاجت نہیں, انہی کی نافرمانی جہنم میں لے جائے گی. تو خدا را جن کے ماں باپ حیات ہیں کبھی بھی ان کا دل نہ دکھائیں. جن کے ماں باپ چلے گئے نا ان کو بڑے یاد آتے ہیں. اب بعد میں بڑا خیال آتا ہے کہ میں نے اور ٹائم دینا تھا, میں نے اور خدمت کرنی تھی, میں نے اور ان سے محبت کرنی تھی, اور ان سے دعائیں لینی, پھر چانس نہیں ملتا. اب کئی لوگ ہیں جن کو ماں باپ سے ملنے کے لیے قبر پہ جانا پڑتا ہے. جب خوشی کا موقع آتا ہے تب بھی ماں باپ یاد آتے ہیں, جب کوئی تکلیف آتی ہے جب بھی ماں باپ یاد آتے ہیں. نیا گھر لو تو ماں باپ یاد آتے ہیں, نئی گاڑی لے تو ماں باپ یاد آتے ہیں. کتنے خوش ہوتے تھے, کتنی دعائیں دیتے تھے. تکلیف ہوتی تھی تو ماں باپ یاد آتے ہیں کہ پریشانی میں ماں کی گود میں بیٹھ کر, ماں کے قدموں میں بیٹھ کر سر رکھ کے عرض کرتا تھا کہ ماں تکلیف میں ہوں تو سر پہ ہاتھ رکھتی تھی کہ بیٹے گھبرانا نہیں, اللہ خیر کرے گا, میں دعا کروں گی. باپ کہتا تھا بیٹا میں ہوں پریشان مت ہونا, مگر وہ سب چلے گئے. اور اب پچھتائے کیا ہوگا جب چڑیا چگ گئی کھیت. اب یہ خیال آتا. تو میں ان سب کو کہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ ہیں, آپ بڑے خوش نصیب ہو تم کہ تمہارے گھر میں وہ ہستیاں ہیں کہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو محبت کی نگاہ سے ماں باپ کو ایک بار دیکھے اسے حج مبرور کا ثواب دیا جاتا ہے, مقبول حج کا ثواب. صحابی عرض کرتے ہیں حضور ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا, 100 بار کوئی دیکھے, وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ, حضور کوئی 100 بار دیکھے. اللہ کے حبیب فرماتے اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا اور پاک ہے, 100 بار بھی کوئی دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا. اچھا یہ ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ ماں باپ کو محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے تو خدمت کا ثواب کتنا ہوگا, قدم پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا, اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہوگا, اپنے پیسے ان پر خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہوگا, ان کے لیے دوائی لانا, ان کی دل جوئی کرنا, صرف محبت سے دیکھنے پر جب حج کا ثواب ہے تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں. اور جس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے نا بیسیکلی وہ بڑا لکی ہے کہ خدمت کا موقع تو اب ملے گا نا. ساری زندگی تو ماں باپ نے خدمت کی ہماری, ہم چھوٹے تھے کھانا کھلایا, پیسے دیے, انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا, کاروبار نوکری جو بھی ضرورت تھی ماں باپ نے کی, اپنے پیٹ کاٹ کر ہمیں کھلایا. اب جب وہ بوڑھے ہوئے دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ریئیکٹ. ارے اب موقع آیا ہے تمہیں کچھ ریوارڈ حاصل کرنے کا, نیکیاں کمانے کا. اور اب بندہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مزہ نہیں آ رہا, ابو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, بار بار دوائی لینے, بار بار ہاسپٹل. نہیں میرے بیٹے اسلام بھاگ جاگ گئے, تمہارے نصیب جاگ گئے. ایسے بھی ماں باپ ہیں کہ جو خدمت کرتے ہی چلے گئے, بچوں کو خدمت کا موقع ہی نہیں ملا. ارے جس کو موقع ملا وہ خوش نصیب ہے کہ اب لے لو دعائیں, اب حاصل کر لو. اور یقین مانیے ہمارے پیسوں کا نصیب ہے اگر وہ ماں باپ پر خرچ ہو. ہاں یہ کبھی نہ سوچنا یہ میرا, یہ ماں باپ کا. ارے سب کچھ ہمارا ماں باپ کا ہے, ہم دنیا میں آئے انہی کے سبب ہیں, وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے. تو خوش نصیب اسلامی بھائی جن کے ماں باپ موجود ہیں دعائیں لو. اور اگر ان کے ہوتے ہوئے جنت نہ ملی نا
تو دیر از نو ادر آپشن، پھر ہلاکت ہی ہے، کیونکہ نبی پاک نے اس دعا پر آمین کہا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچائے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا میں سروے آپ سب کے ساتھ کر لیتا ہوں۔ کسی بھی چور، کسی بھی ڈاکو، کسی بھی جواری، کسی بھی شرابی، کسی بھی ہیروئنچی، غلط کام کرنے والے سے کبھی بھی زندگی میں ملاقات ہو جائے، اس کو صرف ایک سوال کیجئے گا، جواب آپ خود ہی دے دیں گے ابھی مجھے، ٹھیک ہے، لیکن چلے آپ سوال کیجئے گا، آپ کو یہ عادت کہاں سے ملی؟ بتائیے سارے لوگ کیا جواب دیں گے؟ جواب آپ کو پتا ہے کہ کہاں سے ملی؟ کوئی ایک نہیں کہے گا جناب کہ یہ جو شراب کی عادت پڑی ہے نا یہ ابو نے مجھے لگائی ہے، یا امی نے برتھ ڈے والے دن مجھے یہ پسٹل لا کے دی تھی کہ اب بیٹا آج تیری برتھ ڈے ہے، یہ پسٹل لے اور آج سے چوری شروع کر دے۔ آپ کو یہ سارے لوگ جواب یہی دیں گے، یار بیٹھتا تھا، دوست پیتے تھے، دوست غلط کام کرتے تھے، دوست جوا کھیلتے تھے، کہا یار تھوڑے ہی پیسے لگا لو، بڑا مزہ آتا ہے، ہم تو روز جیتتے، تم بھی جیت جاؤ گے، اور جناب مجھے جوئے کی لت پڑ گئی اور آج سب کچھ بک گیا، آج میں اتنی شراب پیتا ہوں، پہلے ایک بھی نہیں پیتا تھا، آج جو میں یہ چرس اور ہیروئن پی رہا ہوں، میں تو صرف سگریٹ پیتا تھا، ایک بار دوست نے کہا ذرا تھوڑا سا کش تو لگا لو، اور آہستہ آہستہ مجھے یہ عادت پڑ گئی۔ ایک بندہ آپ دنیا میں نہیں دکھا سکتے کہ جس کو بری عادت لگی ہو اور وہ دوستوں کی وجہ سے نہ لگی ہو، تو واٹ از دا ریزلٹ؟ سیدھا سیدھا فارمولا ہے نا کہ برا دوست ہی دوست کو خراب کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اب ذرا تھوڑا سا ایک اور سروے کر لیتے ہیں، آپ ہی کا سروے کر لیتے ہیں، اس میں 100% جواب نہیں آئے گا، اس پہ 70-80% جواب آئے، کیونکہ اس پہ ماشاءاللہ ماں باپ کا کردار بھی ہوتا ہے، لیکن 70-80% آپ میں سے اگر میں کسی سے پوچھوں یار آپ کی نماز کی عادت کیسے بن گئی، آپ کی ماشاءاللہ تلاوت کی عادت کیسے بن گئی، آپ نے چہرے پہ سنت کیسے سجا لی ہے، آپ اچھی محفلوں میں کیوں جانے لگ گئے ہیں، آپ کے اندر یہ خوبصورت عادت کہاں ہے، تو آپ میں سے 70% لوگ جواب کیا دیں گے؟ یار ایک اچھا دوست مل گیا تھا، ایک اچھا رہنما مل گیا تھا جس نے بڑے پیار سے مجھے دعوت دی تھی، یا کسی عالم دین سے ملاقات ہو گئی تھی، ایک اچھی صحبت ملی تھی جس نے مجھے یہ عادت ڈال دی۔ تو سبحان اللہ، فارمولا آپ کے سامنے ہے کہ صحبت صالح ترا صالح تن، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، اور برے کی صحبت طالح ترا طالح کنن، تجھے برے کی صحبت برا بنا دے گی۔ یہ مانتے نہیں ہیں لوگ، نہ نوجوان آج کا مان رہا ہے نہ بچے مان رہے ہیں، کہتے نہیں ہم بڑے پکے ہیں۔ آپ کو امپیکٹ ضرور آئے گا۔ یہ جو محاورہ ہے نا، یہ محاورہ صرف محاورہ نہیں، حقیقت ہے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑے گا، یہ دنیا کا دستور ہے۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے چلیں میں آپ کو ایک اور لاجیکلی ایگزامپل سے، ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ اس وقت آپ سارے وضو کر کے تیار ہو کر ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سر پہ ٹوپی لگائی ہوئی ہے، اس وقت آپ میں سے کسی کا حرام کام کرنے کو جی چاہ رہا ہے؟ کوئی بری بات سوچنے کو جی چاہ رہا ہے؟ کوئی بے حیائی کی بات دماغ میں آ رہی ہے؟ کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی؟ کیونکہ آپ اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں، آپ اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھے۔ انوائرمنٹ اثر ڈالتا ہے، صحبت اثر ڈالتی ہے۔ اس وقت اللہ رسول کی بات سننے کو جی چاہ رہا ہے، یہیں سے اٹھ کر کسی ڈانس کلب میں چلے جائیں، کسی میوزیکل پروگرام میں چلے جائیں، بے حیائی کے پروگرام میں جائیں، تھوڑی دیر تک تو بندہ اسٹک رہے گا، تھوڑی دیر بعد اس کا دماغ بھی الٹا سوچنا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ بے حیا لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ کرو۔ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ میں نہیں شراب پیتا، میں جوا کہاں کھیلتا ہوں، میں برے کام نہیں کرتا، بس بیٹھتا ہوں، کمپنی دیتا ہوں، دوست کرتے ہیں۔ دو باتیں یاد رکھیے گا، یہ جتنے نوجوان یہ جواب دیتے ہیں نا کہ میں بڑا پکا ہوں، میں برے کام نہیں کرتا، دوست کرتے ہیں، آپ تیار ہو جائیے کہ کچھ دنوں میں آپ بھی یہ برا کام کریں گے، کوئی نہیں بچتا۔ چلیں اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ نوجوانوں کو نہیں آتی سمجھ، عموماً بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ابو پتہ نہیں کیوں روک رہے ہیں، یہ مولانا صاحب کیوں منع کرتے ہیں برے دوستوں میں بیٹھنے کا، میں تو بڑا پکا ہوں۔ اچھا اسی طرح اب ذرا نوجوانوں سے بات کر لوں یا بڑی عمر کے لوگوں سے بات کر لوں، وہ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، جن کا ایمان درست نہیں ہے، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں۔ انہیں کہو یار آپ کے دوستوں میں یہ کیوں ہیں؟ تو کہتے میں بڑا پکا ہوں، میں ان کے عقیدے کی طرف نہیں جاتا ہوں، میں تو جناب اپنی بات کرتا ہوں لیکن بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ۔ اب یہ دو قسم کے لوگوں کو جواب قرآن دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں نے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، پھر بات آگے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، الا المتقین۔ متقی لوگوں کی دوستی ہوگی، وہ قیامت پہ بھی کام آئیں گے، باقی سارے دوست ایک دوسرے کے
دشمن ہو جائیں.